दिसंबर 1989 सर्द जंग खत्म हो रही थी। जर्मनी में दीवार बर्लिन को गिरे हुए एक माह गुजर चुका था। कम्युनिज्म के खात्मे के बाद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मुत्तहिद होने वाले थे। ईस्ट जर्मनी के शहर ड्रेसडन में मुजाहिरीन ने रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के लोकल हेडक्वार्टर को घेर लिया। इस हेडक्वार्टर में केजीबी का एक नौजवान मेजर भी मौजूद था। इसने अपने अफसरों से मदद मांगी, लेकिन तब इसे हैरत का धचका लगा जब इसे बताया गया कि मॉस्को के हुक्म के बगैर यह मदद नहीं पहुंच सकती और मॉस्को खामोश है। इसने पिस्टल निकाला और हुजूम को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम अभी यहां से नहीं गए तो तुम पर फायर खोल दिया जाएगा। हुजूम डर कर पीछे हट गया और यूं इस अफसर ने अपनी और अपने साथियों की जानें बचा ली। लेकिन अब इसके जहन में यह फिक्रा गूंज रहा था, मॉस्को खामोश है। लेकिन आज वही अफसर खुद मॉस्को है और रूस में इसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इस अफसर का नाम था व्लादिमीर पुतिन। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो कि वो कौन था सीरीज में हम आपको रूस के इसी जेम्स बॉन्ड की बायोग्राफी दिखा रहे हैं जिसे दुनिया व्लादिमीर पुतिन के नाम से जानती है। आज पुतिन रूस का सदर है, लेकिन इसके ठाठ बाट देखकर लगता नहीं कि इसने एक गरीब घराने में आंख खोली थी। पुतिन का खानदान एक छोटे से घर में रहने पर मजबूर था, जहां बाथरूम तक नहीं था और फैमिली को मोहल्ले का एक मुश्तरका बाथरूम इस्तेमाल करना पड़ता था। पुतिन का बाप नेवी में मुलाजिम था तो मां फैक्ट्री मजदूर थी। मोहल्ले के ताकतवर लड़के पुतिन की पिटाई किया करते थे और वो इस मार का गुस्सा घर में चूहों पर उतारता था और जो चूहा नजर आता इसे मार डालता। फिर इसने मोहल्ले के लड़कों को सबक सिखाने के लिए जूडो की तरबियत हासिल की और एक एक की धुलाई कर दी। आज भी आप पुतिन को कभी कभार जूडो का मुजाहरा करते हुए देखते हैं। यह जूडो इसने बचपन में ही सीखा था। मोहल्ले के बुलीज से पुतिन ने एक सबक सीखा कि दुनिया ताकतवर की ही इज्जत करती है। पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने बचपन में ही सीख लिया था कि अगर लड़ाई के अलावा कोई चारा ना हो तो फिर पहला मुक्का आप मारो। और पुतिन आज भी इस सबक पर चल रहा है। यही वजह है कि वही पुतिन जो मोहल्ले के ताकतवर लड़कों से डरता था, आज इससे अमेरिका जैसी सुपर पावर भी खौफजदा नजर आती है। लेकिन पुतिन का रूसी सदर बनने का सफर तवील भी था और मुश्किलात से भरपूर भी। जब पुतिन ने होश संभाला तो रूस नहीं बल्कि सोवियत यूनियन या सोवियत रूस कहलाता था। मशरकी यूरोप और सेंट्रल एशिया पर इसका कंट्रोल था। पुतिन ने तालीम तो वकालत की हासिल की थी, लेकिन सोवियत यूनियन में कानून से ज्यादा केजीबी की इज्जत थी। जी हां, सोवियत रूस की वही मशहूर जमाना खुफिया एजेंसी जो अमेरिकी CIA के मुकाबले पर खड़ी थी। केजीबी इतनी ताकतवर थी कि सोवियत रूस के बड़े बड़े लीडर भी इससे डरते थे। यह एजेंसी अमेरिका के लिए जासूसी का इल्जाम लगाकर किसी को भी पकड़ सकती थी और मार भी सकती थी। पुतिन ने वकालत की प्रैक्टिस में वक्त जाया नहीं किया और सोवियत रूस के इस सबसे ताकतवर इदारे को ज्वाइन कर लिया। लेकिन पुतिन के केजीबी में जाने की वजह सिर्फ ताकतवर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, इसकी एक फिल्मी वजह भी थी। पुतिन जब टीनेजर था तो इसने एक फिल्म देखी जिसका नाम था द शील्ड एंड द स्वॉर्ड। इस फिल्म में हीरो ने एक रूसी सीक्रेट एजेंट का किरदार अदा किया था जो हिटलर की फौजों को शिकस्त देने में अपना किरदार अदा करता है। पुतिन इस फिल्म से भी मुतासिर हुआ और सीक्रेट एजेंट बन गया। पुतिन खुद कहता है कि इसे फिल्म में इस बात ने बहुत मुतासिर किया कि कैसे हजारों लोगों की जिंदगियां एक जासूस के रहमो करम पर होती हैं। केजीबी में भर्ती होने पर पुतिन इतना खुश था कि वो एक रेस्टोरेंट में गया और खूब पार्टी की। 1975 में जब पाकिस्तान में भुट्टो और भारत में इंदिरा गांधी की हुकूमत थी तो उस वक्त नौजवान पुतिन केजीबी का एक छोटे लेवल का अफसर बना। और जानते हैं केजीबी में इसकी जिम्मेदारी क्या थी? पुतिन को गैर मुल्कियों की निगरानी, सियासी मुखालिफिन को कुचलने और काउंटर इंटेलिजेंस यानी दूसरे मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियों का मुकाबला करने वाली टीम का हिस्सा बनाया गया था। 1985 में पुतिन की पोस्टिंग ईस्ट जर्मनी में की गई। इस जमाने में जर्मनी एक मुल्क नहीं था। दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत रूस और अमेरिका ने जर्मनी को तकसीम कर दिया था। ईस्ट जर्मनी पर सोवियत रूस का कंट्रोल था और वेस्ट जर्मनी आजाद लेकिन अमेरिका का इत्तेहादी था। हत्ता कि जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन भी तकसीम था, जहां रूस ने दीवार बर्लिन तामीर कर दी थी ताकि ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी ना जा सकें।
ایسٹ اور ویسٹ جرمنی CIA اور KGB کے ایجنٹوں کا اکھاڑا بن چکے تھے، اور اس اکھاڑے میں پیوٹن نے 5 سال گزارے اور بہت تجربہ حاصل کیا۔ پیوٹن یہاں ایک ٹرانسلیٹر کے بھیس میں کام کر رہا تھا، تاہم ایسٹ جرمنی میں پیوٹن نے جو کچھ کیا وہ اتنا خفیہ تھا کہ اس بارے میں کبھی درست معلومات سامنے ہی نہیں آئی۔ پیوٹن خود بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ البتہ کچھ ماہرین کا اندازہ ہے کہ پیوٹن ایسٹ جرمنی میں آنے والے ٹورسٹس کو KGB کے لیے بھرتی کرتا تھا۔ وہ خفیہ مشنز پر ویسٹ جرمنی بھی جاتا تھا، دوسرے ملکوں خاص طور پر نیٹو کے فوجی راز اور ٹیکنالوجی چرانے کے ساتھ ساتھ ایسٹ جرمنی کے سرکاری افسروں کو بھی KGB کا ایجنٹ بنانے میں پیوٹن کا ہی ہاتھ تھا۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیوٹن صرف خفیہ ایجنسی کی میٹنگز اٹینڈ کرنے اور رپورٹیں لکھنے کا کام کرتا تھا اور اس کا کوئی بڑا رول نہیں تھا۔ پیوٹن کا لکھا ہوا ایک خط آج تک محفوظ ہے، جس میں اس نے اپنے ایک مخبر کے لیے ٹیلی فون لگوانے کی درخواست کی تھی۔ پیوٹن کا ایسٹ جرمنی میں کوئی بڑا رول تھا یا نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ KGB کی ملازمت نے پیوٹن کا مسٹری مین والا امیج بنا دیا جو آج تک برقرار ہے۔ لیکن پیوٹن ایسٹ جرمنی میں صرف جاسوسی ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ایک اور چیز بھی سیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایسٹ جرمنی کے لوگ سوویت روس سے زیادہ خوشحال تھے، وہاں سوویت روس سے زیادہ آزادیاں بھی تھیں، جبکہ سوویت روس میں کمیونزم کے نام پر لوگوں پر بہت سختی کی جاتی تھی اور زیادہ تر لوگ غریب تھے۔ یہ سب دیکھ کر پیوٹن دل ہی دل میں سمجھ گیا تھا کہ سوویت روس غلط سمت میں جا رہا ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہنے بھی لگا تھا۔ پھر اس کے بدترین خدشات اس وقت سچ ثابت ہوئے جب 1989 میں سوویت روس کی فوج افغانستان سے نکل گئی تو مشرقی یورپ اور سینٹرل ایشیا میں لوگ سوویت روس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر مشرقی جرمنی میں بھی ہنگامے شروع ہو گئے اور پیوٹن نے عوام کو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلتے دیکھا۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ اسٹریٹ پاور کیا ہوتی ہے اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ 1989 میں ہی وہ وقت بھی آیا جب دیوار برلن گرا دی گئی اور اگلے برس یعنی 1990 میں ایسٹ اور ویسٹ جرمنی ایک ہو گئے، یعنی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے 45 برس بعد جرمنی پھر سے ایک ملک بن گیا۔ یہ سب کچھ پیوٹن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی وہ سرد جنگ کے خاتمے اور بعد کے حالات کا صرف آئی وٹنس ہی نہیں تھا، بلکہ ان کا ایک ایکٹیو کریکٹر بھی تھا۔ 1990 میں ہی پیوٹن واپس سوویت روس گیا اور اپنے آبائی شہر لینن گراڈ کے میئر کا ایڈوائزر بن گیا۔ اس پوزیشن میں اس نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو سکینڈل بن گئے۔ پیوٹن نے ایکسپورٹ کا ایک لائسنس جاری کر دیا۔ اس ایکسپورٹ کے بدلے میں مغربی ملکوں نے لینن گراڈ کو فوڈ کی ایڈ دینا تھی، لیکن یہ ایڈ کبھی نہیں ملی۔ اس بات پر روس میں شور مچا، ایک انکوائری کمیشن بھی بٹھایا گیا جس نے سفارش کی کہ پیوٹن کو ایڈوائزر کے عہدے سے فائر کر دیا جائے، لیکن میئر نہیں مانا اور اگلے 2 سالوں میں اس سکینڈل کو دبا دیا گیا۔ اس دوران 1991 میں سوویت روس کے صدر گورباچوف کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ اس بغاوت میں KGB بھی شامل تھی۔ اگرچہ یہ بغاوت کامیاب نہیں ہو سکی اور گورباچوف کچھ عرصہ مزید سوویت روس کا صدر رہا، لیکن پیوٹن اس بغاوت کے خلاف تھا، اس لیے اس نے KGB سے استعفیٰ دیا اور صرف اپنے سیاسی کیریئر پر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ 1991 میں صورتحال یہ تھی کہ سوویت روس نے 70 سال سے اپنے ناقابل شکست ہونے کا جو بھرم قائم کر رکھا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، اور اب سوویت روس کا خاتمہ دیوار پر لکھا نظر آ رہا تھا۔ پیوٹن کے شہر لیننگراڈ کا نام بھی بدل کر اس کا پرانا نام سینٹ پیٹرزبرگ بحال کر دیا گیا تھا۔ KGB کی تربیت اور ایسٹ جرمنی کے تجربے نے پیوٹن کو ایک ایسا شاطر ایجنٹ بنا دیا تھا کہ اس نے ان حالات سے بھی فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ سوویت روس کے خاتمے اور کمیونسٹ پارٹی کا اقتدار ختم ہونے کے بعد اب نئے سیاستدانوں کے لیے جگہ ضرور بنے گی۔
ایسٹ جرمنی میں رہتے ہوئے بھی پیوٹن نے روسی خفیہ ایجنسیوں اور فوج کے لوگوں سے بڑے مضبوط تعلقات بنا لیے تھے. اسے یقین تھا کہ یہ تعلقات اب اسے اقتدار کی سیڑھی چڑھنے میں مدد ضرور دیں گے. 1996 تک وہ سینٹ پیٹرزبرگ میں ہی مختلف عہدوں پر فائز رہا، لیکن اس کی منزل سینٹ پیٹرزبرگ نہیں بلکہ ماسکو میں صدر کی کرسی تھی. چنانچہ وہ 1996 میں ماسکو منتقل ہو گیا. KGB میں ملازمت کے دوران اس نے جو تعلقات بنائے تھے وہ یہاں اس کے بہت کام آئے اور ان کی مدد سے وہ روسی صدر بورس یلسن کی نظروں میں آ گیا. یلسن نے دیکھ لیا تھا کہ پیوٹن ایک کامیاب جاسوس اور شاطر انسان ہے. چنانچہ اس نے پیوٹن کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اسے پریزیڈنشل سٹاف کا ہیڈ بنا دیا اور یوں پیوٹن کے صدر بننے کا سفر شروع ہو گیا. اس دوران پیوٹن کو ایک بار پھر جاسوس بننا پڑا. اس کی وجہ تھی FSB یعنی روس کی نئی خفیہ ایجنسی. ہوا یوں کہ 1991 میں سوویت روس کے خاتمے کے بعد KGB کو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن 1995 میں اس کی جگہ FSB کے نام سے ایک نئی خفیہ ایجنسی قائم کی گئی. لیکن ظاہر ہے اس خفیہ ایجنسی میں زیادہ تر وہی لوگ شامل تھے جو KGB میں بھی رہ چکے تھے. یلسن کو FSB کے لیے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جس کے پاس امریکہ اور یورپ کی خفیہ ایجنسیوں سے نمٹنے کا تجربہ بھی موجود ہو. اور چونکہ پیوٹن مشرقی جرمنی میں امریکی CIA اور نیٹو سے مقابلے کا تجربہ حاصل کر چکا تھا، اس لیے یلسن نے 1997 میں اسے FSB کا باس بنا دیا. اب پیوٹن یلسن کے بعد روس کی سب سے طاقتور شخصیت بن گیا. اس نے بورس یلسن کو ایسا شیشے میں اتارا کہ یلسن نے پہلے اسے نائب وزیر اعظم اور پھر ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. اب پیوٹن کے صدر بننے کی راہ میں آخری رکاوٹ خود بورس یلسن ہی تھا، لیکن یہ رکاوٹ بہت کمزور تھی. شراب نوشی کی وجہ سے بورس یلسن کی صحت تیزی سے گر رہی تھی. 1999 میں اس کی عمر 67 برس ہو چکی تھی اور وہ عوام میں غیر مقبول ہو رہا تھا. صحت کی خرابی کے ساتھ اس کی غیر مقبولیت کی ایک اور وجہ بھی تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ یلسن نے 1994 میں مسلمان ریاست چیچنیا پر حملہ کیا تھا، لیکن 2 سال کی لڑائی کے بعد روس کو شکست ہوئی تھی. افغانستان میں شکست کے 8 برس کے اندر یہ روس کی دوسری بڑی شکست تھی. روسی عوام اس شکست سے ناراض تھے، لیکن پیوٹن اندر ہی اندر اس شکست کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنا رہا تھا اور یہ موقع اسے تب ملا جب اگست 1999 میں ہزاروں چیچن جنگجو روسی ریاست داغستان میں داخل ہو گئے. یہ لوگ داغستان کے ان مسلمان باغیوں کی مدد کے لیے آئے تھے جو روس سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. روسی فوج نے ان جنگجوؤں پر بھرپور حملہ شروع کر دیا اور ساتھ ہی روسی ایئر فورس نے چیچنیا پر بمباری بھی شروع کر دی. لیکن پیوٹن چیچنیا پر زمینی حملہ کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے عوام کی حمایت کی بھرپور ضرورت تھی. پھر ایسا ہوا کہ ستمبر میں داغستان اور روسی دارالحکومت ماسکو میں بہت سے دھماکے ہوئے. یہ سارے دھماکے رہائشی عمارتوں میں ہوئے تھے جن میں 300 سے زائد عام شہری مارے گئے. روس میں کچھ لوگ ان دھماکوں کا الزام اسامہ بن لادن پر لگانا چاہتے تھے، لیکن پیوٹن نے اعلان کیا کہ ان دھماکوں میں چیچنیا ملوث ہے، اس لیے چیچنیا پر حملہ کرنا ضروری ہے. پیوٹن جانتا تھا کہ جو لیڈر دشمن سے بدلہ لینے اور دشمن کو اس کے گھر میں مارنے جیسی باتیں کرے، اس کی عوام میں ریٹنگ بڑھ جاتی ہے. چنانچہ وہ کھل کر چیچنیا پر حملے کی حمایت کرنے لگا اور پھر روسی فوج چیچنیا میں داخل ہو گئی. تاہم کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ داغستان اور ماسکو میں دھماکے پیوٹن نے خود کرائے تھے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جب 23 ستمبر 1999 کو پیوٹن چیچنیا پر مزید حملوں کا حکم دے رہا تھا، اسی روز روسی شہر ریزان میں ایک عمارت سے بارود برآمد ہوا تھا. اس شہر کے ایک ٹیلی فون آپریٹر نے ایک فون کال پکڑی. یہ فون کال ریزان سے ماسکو میں کی گئی تھی. ریزان سے ماسکو کال کرنے والا شخص کہہ رہا تھا کہ شہر سے اکٹھے نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے. جواب ملا، الگ الگ ہو کر شہر سے نکل جاؤ. آپریٹر نے اس مشکوک کال کی اطلاع پولیس کو دی. پولیس نے چیک کیا
تو پتا چلا کہ ریزان سے جس نمبر پر کال کی گئی تھی وہ ماسکو میں روسی خفیہ ایجنسی FSB کا نمبر تھا. وہی خفیہ ایجنسی جو صرف 1 سال پہلے تک پیوٹن کے مکمل کنٹرول میں تھی. پولیس نے کال ٹریس کر کے ریزان سے 2 لوگوں کو پکڑا تو انہوں نے روسی خفیہ ایجنسی کے ID کارڈ پیش کر دیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس مشکوک کال کا مقصد کیا تھا. پھر ماسکو سے ایک آرڈر آیا اور پولیس نے دونوں گرفتار لوگوں کو چھوڑ دیا. یوں یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا. اس فون کال کا داغستان اور ماسکو کے دھماکوں سے کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا، لیکن پیوٹن کا چیچنیا سے بدلہ لے کر ہیرو بننے کا خواب پورا ہو چکا تھا. اب وہ عوام میں اتنا مقبول تھا کہ وہ صدر کی جگہ لے سکتا تھا. بورس یلسن بھی اب ریٹائر ہونا چاہتا تھا اور روسی آئین کے مطابق اس کی جگہ وزیر اعظم یعنی پیوٹن نے ہی لینا تھی. 31 دسمبر 1999 کو یلسن نے صدر کی کرسی چھوڑ دی. اس نے اپنے الوداعی پیغام میں کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ اب اس کی جگہ کوئی ذہین اور مضبوط لیڈر ملک کا رہنما بنے، اور ظاہر ہے یہ شخص پیوٹن ہی تھا. یلسن کا اقتدار ختم ہوا تو اسی روز پیوٹن روس کا قائم مقام یعنی ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گیا اور آج تک اقتدار میں ہے. پیوٹن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی چیچنیا میں جنگ جاری رکھی. اس کے اقتدار سنبھالنے کے 1 ماہ بعد روسی فوج نے چیچن کیپٹل گروزنی پر قبضہ کر لیا. چیچن فائٹرز نے گوریلا جنگ جاری رکھی جس کا نقصان ظاہر ہے پیوٹن کو نہیں بلکہ روسی فوج اور عوام کو ہوا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اکتوبر 2002 میں چیچن فائٹرز نے ماسکو کے ایک تھیٹر میں 850 لوگوں کو یرغمال بنا لیا. روسی فوج نے تھیٹر میں بے ہوش کرنے والی گیس چھوڑی اور پھر تھیٹر پر حملہ کیا. اس کارروائی میں سارے اغوا کار تو مارے گئے لیکن 130 عام شہریوں کی بھی موت ہوئی. لیکن پیوٹن نے پھر بھی چیچنیا میں فوجی کارروائی جاری رکھی. 2 برس بعد چیچن فائٹرز نے روس کے ایک سکول میں بچوں سمیت 1000 لوگوں کو یرغمال بنا لیا. جب روسی فورسز نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کارروائی کی تو 186 بچوں سمیت 350 عام شہری بھی مارے گئے. لیکن ظاہر ہے ان سب سے پیوٹن کو کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ لوگوں نے یہی سمجھا کہ اگر انہوں نے دہشت گردوں سے بچنا ہے تو انہیں پیوٹن جیسے طاقتور لیڈر کی ضرورت ہے. یہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ دہشت گردی کا حل چیچن باغیوں کو کچلنا نہیں بلکہ چیچنیا کو آزادی دینا ہے. لیکن ظاہر ہے اپنے فوجیوں اور شہریوں کی لاشیں دیکھ کر انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے عوام کو ایسی باتیں سمجھانا مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے. پیوٹن چونکہ چیچنیا کی جنگ کا ہیرو تھا اس لیے اس نے 2000 میں صدارتی الیکشن میں 53% ووٹ لیے جبکہ اس کے مقابلے میں کمیونسٹ پارٹی کا فرسٹ سیکرٹری یوگانوف تھا. اسے صرف 29% ووٹ ہی مل سکے. پیوٹن نے 2004 میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں بھی فتح حاصل کی اور 2008 تک ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کرتا رہا. روسی آئین کے مطابق 2 بار صدر رہنے والا تیسری بار الیکشن نہیں لڑ سکتا. اس لیے پیوٹن 2008 میں خود وزیر اعظم بن گیا اور اپنی جگہ اپنے وفادار ساتھی دمتری میدویدیو کو صدر بنا دیا. 2012 میں اس نے دوبارہ الیکشن لڑا اور پھر صدر بن گیا لیکن اس بار اس نے آئین میں تبدیلی کی اور صدر کے عہدے کی مدت 4 سال سے بڑھا کر 6 سال کر دی. اس طریقے سے وہ 2018 تک صدر رہا اور 2018 میں چوتھی بار پھر صدر بن گیا. پیوٹن کی اقتدار پر گرفت اتنی مضبوط کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اسے عوام کی حمایت حاصل نہ ہو لیکن ہر ڈکٹیٹر کو اپنی عوامی طاقت کے دکھاوے کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ پاور بھی دکھانا پڑتی ہے. پیوٹن پر بھی الزام ہے کہ اس نے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے خفیہ ایجنسی FSB کو ویسے ہی اختیارات دے رکھے ہیں جیسے سوویت روس میں KGB کے پاس تھے. پیوٹن کے مخالفین کے مارے جانے کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں. جب 2011 میں پیوٹن کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے تو ان مظاہروں کا لیڈر بورس تھا. 4 سال بعد اسے روسی حکومتی علاقے کریملن کے قریب گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. پیوٹن نے اس قتل کی انکوائری خود کروائی لیکن آج تک قاتل پکڑا نہیں گیا.
बोरिस समेत प्यूटिन के कम से कम 10 बड़े मुखालिफिन मशकूक हालात में मारे जा चुके हैं, लेकिन सियासी मुखालिफिन को कुचलने वाला प्यूटिन रूस को आलमी सतह पर सुपर पावर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसमें किसी हद तक कामयाब भी रहा है। प्यूटिन के दौर में रूस ने जो जदीद तरीन हथियार बनाए हैं, इनमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400, S-500, 5th जनरेशन के स्टेल्थ तैयारे सुखोई 57, T-90 टैंक और T-14 अरमाता टैंक शामिल हैं। रूस हर साल अपनी फौजी परेड्स में इन हथियारों की फख्रिया नुमाइश भी करता है। प्यूटिन ने वेस्ट से रूस की पुरानी दुश्मनी भी बरकरार रखी है। इसने पोलैंड के करीब मिसाइल नस्ब किए, जिसके जवाब में अमेरिका को पोलैंड में अपनी फौज उतारना पड़ी। 2008 में प्यूटिन ने अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क जॉर्जिया पर हमला करके इसके 2 अहम इलाकों अब्खाजिया और साउथ ओसेशिया पर भी कब्जा किया। यही नहीं, इसने 2014 में यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर भी कब्जा कर लिया, और वो भी एक गोली भी चलाए बगैर। अमेरिका और यूरोप इस कब्जे पर नाराज हुए और रूस पर सख्त पाबंदियां लगा दी। जवाब में प्यूटिन ने वेस्टर्न प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया, बल्कि वेस्ट से आई हुई फूड प्रोडक्ट्स को तो बुलडोजर से कुचल दिया गया। प्यूटिन शाम के सदर बशर अल असद की भी मदद कर रहा है। रूसी फौज 2015 में शाम में दाखिल हुई थी। 3 साल में इसने जंग का पलड़ा बशर अल असद के हक में पलट दिया। लेकिन इन सब कामयाबियों के बावजूद रूस एक सुपर पावर नहीं है और इसे कई बार अमेरिका के सामने झुकना भी पड़ता है। इसकी मिसाल यह है कि जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने शाम पर मिसाइल फायर करने का हुक्म दिया, तो रूस इस हमले को रोक नहीं सका। इस्राएली तैयारे भी अक्सर शाम में आकर रूस के इत्तेहादियों यानी ईरानी फौज और हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हैं, लेकिन प्यूटिन इन्हें भी नहीं रोक सकता। 2018 में अमेरिकी तैयारों ने कुर्द बागियों को शामी फौज से बचाने के लिए एक शामी फौजी दस्ते पर हमला किया। इस हमले में दर्जनों रूसी शहरी भी मारे गए, जो शामी फौज के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। प्यूटिन इस बात पर भी अमेरिका को कोई जवाब नहीं दे सका। लेकिन इन सब कमजोरियों के बावजूद दुनिया पर प्यूटिन का दबदबा बरकरार है। नवंबर 2016 में अमेरिका के सदारती इलेक्शन के दौरान प्यूटिन पर यह इल्जाम लगा कि इसने अमेरिकी सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की जासूसी करवाई। रूसी हैकर्स ने डेमोक्रेट पार्टी के ईमेल अकाउंट से अहम मालूमात चोरी की और इन्हें विकीलीक्स के जरिए रिलीज करवा दिया। इन मालूमात में साबित किया गया था कि डेमोक्रेटिक पार्टी हिलरी क्लिंटन को गैर जरूरी रियायतें दे रही थी। चुनाचे पब्लिक ओपिनियन हिलरी के खिलाफ हो गया और वो हार गई। साबिक अमेरिकी सदर ओबामा ने तो इलेक्शन में मुदाखलत का इल्जाम लगाकर 35 रूसी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दिया। अमेरिकी इलेक्शन की वजह से रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में जो तलखी आई है, वो अभी तक दूर नहीं हो सकी। लेकिन प्यूटिन सिर्फ रूस को फौजी ताकत बनाने और दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करने के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसने रूस को तरक्की भी खूब दी है। 1999 में रूस का जीडीपी सिर्फ 196 अरब डॉलर था, जो 2017 तक 1578 अरब डॉलर हो गया, यानी तकरीबन 6 गुना ज्यादा। लेकिन जहां प्यूटिन अपने मुल्क को तरक्की दे रहा है, वहीं इसके दामन पर करप्शन के दाग भी लगते रहते हैं। रूस में तो सख्त सेंसरशिप की वजह से प्यूटिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने अंदाजा लगाया है कि प्यूटिन के पास कोई 4.5 करोड़ डॉलर की जायदाद है। इसके पास 20 महल और बंगले, 58 तैयारे और हेलीकॉप्टर, जबकि बहुत सी याट्स भी हैं। इस 4.5 करोड़ डॉलर की जायदाद के अलावा पनामा लीक्स को अगर दुरुस्त मान लिया जाए, तो प्यूटिन ने करीबी दोस्तों के नाम पर भी कोई 2 अरब डॉलर की जायदाद बना रखी है। इनमें सेंट पीटर्सबर्ग के करीब एगोरा स्की रिजॉर्ट भी शामिल है, जहां 2013 में प्यूटिन की बेटी कैटरीना की शादी हुई थी। प्यूटिन के पास 7 लाख डॉलर की घड़ियों की कलेक्शन भी है। मगरबी मीडिया तो इसे दुनिया के दौलतमंद तरीन लोगों में से एक करार देता है। लेकिन प्यूटिन का कहना है कि वो तो अपने मुल्क के लिए दिन रात इतनी मुशक्कत करता है जैसे पुराने जमाने में गुलाम मेहनत करते थे। ये और बात है कि खुद को गुलाम कहने वाले इस शख्स के हुक्म के बगैर रूस में चिड़िया भी
پر نہیں مار سکتی۔ پیوٹن آج 66 برس کا ہے، پھر بھی نوجوانوں کی طرح ایکٹیو ہے۔ وہ گھڑ سواری کرتا ہے، آئس ہاکی کھیلتا، جوڈو کی پریکٹس کرتا ہے اور آبدوزوں میں بیٹھ کر سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ اس کی صحت دیکھ کر لگتا نہیں کہ اس کا جلد ریٹائر ہونے کا کوئی ارادہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے نہ ہو۔ 2012 سے پہلے جب پیوٹن وزیر اعظم تھا تو ایک انٹرویو میں اس نے بتایا کہ امریکہ کا سابق صدر روز ویلٹ اس کا ہیرو ہے۔ انٹرویو کرنے والے نے پوچھا روز ویلٹ نے جو پالیسیاں شروع کی تھیں وہ انہیں پورا کرنے کے لیے زندہ نہیں رہا تھا۔ پیوٹن نے ہنس کر کہا، میرے جنازے کی اتنی جلدی نہ کرو۔ پیوٹن کی صحت اور عزائم دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہوا تو اس کا اقتدار طویل عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ یہ تو تھی پیوٹن کی بایوگرافی، لیکن روس اصل میں کتنا طاقتور ہے اس کے حوالے سے اینیمیشن، گرافکس اور بھرپور ریسرچ کے ساتھ انتہائی مقبول ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے، اور پاکستان ہسٹری جاننے کے لیے یہاں کلک کیجئے، اور چائنا کی ہسٹری کے لیے یہاں کلک کیجئے۔